لازم ہے. شیعہ جو ہے وہ لازم عبادت کرنا ہے اس کو. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا, وہ حسینی نہیں ہے. عبادت ہے اپنی جگہ پر. خالی عبادت کے ذریعے سمجھ رہے کہ ہم بڑے پائے سے مسجد میں سامنے پہلی صف میں کھڑے رہتے. مجھ سے بڑا ڈونر نہیں ہے بامبے میں, مجھ سے بڑی عبادت کرنے والا نہیں ہے, اور میں لبیک یا حسین نہیں بھی کہوں گا, عزاداری نہیں بھی کروں گا, مجھے ہر چیز ملے گی. کچھ نہیں ملے گا. میرا جملہ نہیں ہے. یاد رکھو دوستو, اللہ کا رسول گولڈن ایرا ہے اسلام کا, 8 یا 9 ہجری کا واقعہ ہے. 2 منٹ سن لے کہ یہ کتنا ضروری ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. 8 یا 9 ہجری کا واقعہ ہے. مسجد نبوی بھری ہوئی, فتح مکہ ہو گیا, ہر طرف اسلام کا بول بالا, ہر طرف مسلمان. ایسے موقع پر اللہ کا رسول منبر پہ گیا, منبر پہ آیا, ایک سرمن ہے رسول کا. سرمن کے بعد پورے مجمع کو دیکھا. سنہرا دور اسلام کا, گولڈن ایرا پیریڈ اسلام کا, ہر طرف مسلمان, ہر طرف اسلام 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 چل رہا ہے. لاسٹ ڈیز رسول کے, رسول نے منبر پہ جا کے کہا سنو غور سے. پورے مسلمانوں کو ایڈریس کیا, ایڈریس کر کے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو پوری اپنی زندگی کوئی حرام نہ کرے. پلیز غور سے سننا, پوری اپنی زندگی کوئی حرام نہ کرے, پوری زندگی میں نیکی کرے, 40 حج 40 حج پیدل جا کے کرے. یہ مکے کا جو پہاڑ ہے کوہ ابو خبیس, آج صبح کی مجلس میں نے بتایا تھا, اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے, پوری زندگی حرام سے بچے, پوری زندگی عبادت کرے, پوری زندگی حرام سے, غور سے سننا, بار بار ریپیٹ کر رہا, پوری زندگی عبادت کرے, کوئی حرام نہ کرے, اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے, حج کرتا ہوا, حج کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ کوئی اس کا مرڈر کر دے, صفا اور مروہ کے درمیان, تو ایسا آدمی کہاں جائے گا یا ایسی عورت کہاں جائے گی کہ جو اتنا اسلام پہ عمل کر کے حج کے بعد صفا اور مروہ, طواف کے بعد صفا اور مروہ میں بے گناہ کوئی مرڈر کر دے. تو پورے جو مسلمان تھے ہزاروں کی تعداد میں ایک آواز ہو کے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی عبادت 40 حج کوئی کرے, پوری زندگی عبادت کرے, اپنے آپ کو حرام سے بچائے, حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دے, وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. وہاں تو کوئی if and but ہے ہی نہیں. یہ فیکٹ ہے کہ صفا حج کے بعد انسان بالکل پاک ہو جاتا, اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان شہید ہو جائے, کوئی بے گناہ مرڈر کر دے, تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ رسول کا جملہ ہر کتاب میں ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے اتنی عبادت کے بعد بھی, اتنی عبادت کے بعد اگر اس کے دل میں پرے مغز ایک ناخون کا جو نیل ہے, اس کے کور کو کہتے ہیں, بالکل پرے مغز کے برابر علی کی دشمنی ہے, تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میں کہہ رہا. تو یاد رکھو, سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ معصومین کی محبت ہے. لبیک یا حسین ہے, اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ حسین کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا جس کے جسم پہ کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوگا. میں نے 2 چیزیں بتائیں 2 مجلسوں میں. پہلی مجلس میں میوزک, آج نہیں بول رہا میوزک پہ, کل میں نے رزق حرام پہ بولا تھا, آج حجاب پہ بولنے والوں, پردے پہ بولنے والوں. میرے اوپر سٹرس ہے, باقاعدہ میلز آئے, میرے پاس میل یہاں ساتھ ہے, اس کی کاپی آئی کین شو یو, کہ جو پریشر ہے, اینڈ اٹس اے فیکٹ, کہ اگر مرد, یہ آپ سے بات کر رہا, میں عورتوں سے بات نہیں کر رہا, مرد راضی ہو جائے
کہ اس کی گھر والی، اس کی وائف، اس کی بیٹی، اس کے گھر کے لوگ بے پردہ پھرے تو مرد کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جو عورت کو ہوگا، اس لیے کہ تم راضی ہے۔ دوستو یاد رکھو، حجاب اسلام کا فلیگ ہے۔ لبیک یا حسین بولنے کے بعد اتنی اویئرنس تو اب آ جانا چاہیے۔ 11 سال سے 11 ایئر سے ماشاءاللہ میں رضوی کالج پڑھ رہا، یہ میرا 11th ایئر ہے، مسلسل بولتا ہوں، اینڈ آئی نو کہ بگ ریولیوشن آیا بامبے میں، ایک بڑا چینج آیا بامبے میں یوتھ میں۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل، ان یوتھ کا کہ جو بات سن کے عمل کرنے لگے، لیکن اسٹل وی ہیو بگ کوسچن مارک ہماری کمیونٹی میں کہ اب تک ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ابھی بھی جو مکس گیدرنگز کا سوال ہوا تھا، یہ مکس گیدرنگز میں اگر پردہ نہیں ہے تو پھر لبیک یا حسین بولنے کا حق کیا ہے؟ میں نے 2-3 چیزیں بتائیں کہ لبیک یا حسین کتنا امپورٹنٹ ہے۔ عبادتیں ایک طرف، حسین کا لبیک ایک طرف۔ اگر کوئی شخص عبادتوں کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لبیک نہیں بولوں اور میں چلا جاؤں تو کوئی نہیں جا سکتا جنت میں، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو حجاب نہیں کرتی، حجاب محرم کا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ محرم میں ہم روتے جو عاشورے سے شام غریبہ سے 8 ربیع الاول تک ایک ہی چیز پہ گریا کرتے، حجاب 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 حجاب۔ اور اگر ہماری ماں بہنیں نہیں کرتی، اور یہ مت کرو کہ مجلس میں صرف حجاب میں آ رہے اور اپنی نارمل لائف اپنی مزے سے گزار رہے۔ آپ نے صرف مجلس میں آنے کے لیے لبیک یا حسین نہیں کہا ہے۔ آپ انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، امریکہ کا ایک شہر میں، میامی، اب بول ہی دیتا ہوں، میامی میں، فلوریڈا میامی، ایک پاکستانی فیملی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ہمارے پاس لنچ پہ آئیے۔ میں لنچ پہ گیا، کھانے کے بعد ان کی فیملی آ کے مجھ سے ملی، ان کی وائف، ان کی بیٹی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی بدل گئی، ہمارا تھنکنگ کیسے بدل گئی، چینج ہو گئی۔ تو ان کی وائف نے مجھ سے کہا مولانا مجھے آپ سے بات کرنا ہے، میرا بہت بڑا ایشو ہے میری بیٹی کا۔ میں یہ سمجھ رہا کہ وہ کوئی دعا مانگ رہے، شادی کا ایشو ہوگا یا کوئی دوسرا پرابلم ہوگا، اس پہ بات کرنا چاہ رہے۔ تو بولے مولانا یہ میری بیٹی ہے 22 سال کی، 21-22 سال کی لڑکی ہے، اور بڑا ایشو ہے۔ میرے ذہن میں صرف یہی ہے کہ وہ دعا مانگیں گے کوئی جاب کے لیے یا شادی کے لیے یا اس کے لیے جو کامن ہے۔ اس نے کہا، ان کی ماں نے کہا دیکھیں آپ سنگنگ دیکھیں۔ ماں نے کہا مولانا اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میری بیٹی حجاب کرتی ہے۔ اب میں کیا بولوں، میری بیٹی حجاب کرتی ہے، جوس پروفیسرز ہیں یونیورسٹی میں، تو اس کے پورے جو ہے مارکس کم ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائے گی، جوس پروفیسر جو ہے اس کے ساتھ پرابلم کریں گے، پلیز آپ اپنی میری لڑکی سے کہیے کہ حجاب اتار دے۔ میں نے کہا یار کیا اچھی دعا مانگ رہی ہیں آپ مجھ سے، وہ بھی عابد بلگرامی سے، کسی اور سے مانگ لیتی۔ اس وقت اب اس لڑکی کا جواب سنیں دوستو، میں ریئلی سیلوٹ کیا میں نے اس وقت۔ اس لڑکی نے کہا مولانا میری ماں سے کہیے کہ میری خبر میں یہ آئیں گی، جواب کون دے گا؟ مجھے دینا ہے نا، ایام ازا ہے۔ یہ گھبرا اس لیے رہی تھی کہ 10 دن پہلے 8 دن پہلے میری مجلس میں آئی تھی وہ لڑکی، وہ چینج ہو گئی، اسی لیے مجھے بلایا تھا، بلا کے کہا تھا آپ ہی نے کہا اب آپ ہی روکے۔ تو کہنے لگی مولانا یہ میری خبر میں آ کے جواب دیں گی، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے نا، تو میں اپنی خبر کا آنسر کروں گی۔ تو میں نے ان کی ماں سے کہا بابا تم شکر ادا کرو کہ اس ملک میں اگر کوئی حجاب کر رہا ہے
تو ایٹ لیسٹ تم کو تو امام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری اولاد خود کر رہی حجاب، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہماری تھنکنگ کا یہ عالم ہو گیا. سملر انسیڈنٹ آپ کے بامبے میں بھی ہے، لیکن میں نہیں بولتا اس لیے کہ لوگ مجلس میں ہوں گے، کہ حجاب کہتے ہیں یہ ملاؤں کی باتیں، مولویوں کی باتیں. بابا مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، لبیک یا حسین کا جواب ہے. انصاف سے بتاؤ، اگر سب ان لوگ مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرج ہو کہ مولا آئیے، آپ کہتے ہیں آپ دعائے فرج پڑھتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں السات السات السات، کہ اس کا مطلب ہے کہ مولا فوراً آئیے، مولا فوراً آئیے. آپ انصاف سے بتاؤ کہ اگر تمہارا امام آ جائے تو کوئی لڑکی یا کوئی عورت بغیر حجاب کے امام کے سامنے جائے گی؟ کوئی جائے گی؟ کوئی بھی نہیں جائے گی. تو لبیک یا حسین جب تم کہہ رہے ہو تو لبیک پوری زندگی کہنا ہے. یہ چیک کرو حسین کو یہ پسند ہے یا نہیں، حسین کی یہ پسندیدہ ہے یا نہیں. اگر حسین اس کو پسند کرتے تو تم پر لازم ہے. کربلا کی جنگ صرف نماز کی نہیں تھی، حجاب کی بھی جنگ تھی، پردے کی بھی جنگ تھی. اس لیے کہ یزید پردے کو ختم کرنا چاہتا تھا، سیدانیوں نے اپنے بالوں سے پردہ کر کے پردہ کیا. اسلام کربلا کی جنگ پردے کی بھی ہے. یہ بہت ضروری ہے ہر لڑکی کے اوپر. مجھے پتا ہے اسکولز میں کالجز میں پرابلم ہوگا، لیکن میں ان لڑکیوں کو سیلوٹ کرتا کہ جو لوگ حجاب کے ساتھ کالج جاتے. دیکھیے فریڈم آف ریلیجن ہر جگہ ہے. اگر آپ حجاب میں جائیں تو کوئی آپ کو سٹاپ نہیں کرے گا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم لبیک یا حسین سے آج کی اس مجلس کے بعد اگر کسی ایک لڑکی نے بھی یہ عہد کر لیا کہ میں اب حسین کو لبیک کہہ رہی، میں اپنی سروسز بی بی زینب کو آفر کر رہی، تو پہلی چیز میں حجاب شروع کروں گی. اگر اس نے آج نیت کر لی تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو گیا، کامیاب ہو گئی. میری ریکویسٹ ہے دوستو کہ اس سے ہائی ٹائم نا، لٹرلی ہائی ٹائم. اگر کوئی مرد اجازت دیتا اپنی بیوی کو کہ تم پھرو بے پردہ، باپ اجازت دیتا بیٹی کو پھرو، کوئی بات نہیں، ختم ہو گئی بات. باپ بھی اتنا ہی ریسپانسبل ہے. پھر یو آر دا سیم، وہی اس میں جا کے کھڑا کر دیں گے آپ کو. آج تم اجازت دے رہے ہو، کل یہی بیٹی، پلیز غور سے سننا، آج تم اپنی لڑکی کو اجازت دے رہے ہو، کل یہی بیٹی روز محشر اس باپ کے دامن کو پکڑ لے گی. جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، تم کو یہ پنشمنٹ ہے، تو بیٹی کہے گی کہ بابا پروردگار اس میں میرا باپ بھی راضی تھا، میری ماں بھی راضی تھی. اللہ فرشتے ان ماں باپ کو بلائیں گے، پیرنٹس آئیں گے، پوچھا جائے گا، پیرنٹس پوچھیں گے کہ ہم کو کیوں بلایا، تو کہے گئے فرشتے تمہاری بیٹی نے تمہارے خلاف کمپلین کیا ہے. تو ماں باپ کہیں گے کہ ہماری اولاد نے ہمارے خلاف کمپلین کیا. تو جبکہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کیا دنیا میں، ہم بھوکے رہے، ہم ان کو کھانا کھلایا، پرانا لباس ہم نے پہنا، ان کو نیا لباس پہنایا، ان کو بہترین سکولز میں ہم نے بھیجا، اور آج یہ ہمارے خلاف کمپلین کر رہے. تو بیٹی پکار کے کہے گی جو میرا باپ ماں کہہ رہی ہے صحیح ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ بچپنے سے جب میں کرنا چاہتی تھی انہوں نے روکا تھا، کہا تھا کہ نہیں ماڈرن زمانہ ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر تم حجاب کرو گی تو تم پکڑے جاؤ گی، تم آگے نہیں بڑھ سکو گی. اور تم نے ماں باپ نے کبھی ہم کو بتایا بھی نہیں کہ یہ اتنا ضروری ہے. تو دوستو یاد رکھو، ان ماں باپ کو پوچھ کر ان کو
وہی پنشمنٹ ہوگی. میں پنشمنٹ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگی, وہی سزا ہوگی. جو لڑکی, جو بے حجاب لڑکی ہے, بے حجاب لڑکی, اگر کوئی بے حجاب, آپ انصاف سے بولو, کوئی بے حجاب رہے زندگی میں, وہ اللہ کے سامنے جا کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا کہ نماز آپ کسی کمرے میں اکیلی عورت اپنے گھر میں, صرف پورے لیڈیز ہے, کوئی مرد نہیں ہے, ایون شوہر نہیں ہے, ایون بھائی نہیں ہے. اگر وہ عورت نماز پڑھنا چاہے اپنے گھر کے اندر تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے بغیر حجاب کے. وضو کر لے, وضو کر کے, کوئی مرد نہیں ہے کمرے کے اندر. غور سے سنو, کوئی مرد ہے ہی نہیں, بیٹا بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں, کوئی نہیں ہے, پورے لیڈیز ہے گھر کے اندر. عورت کو نماز پڑھنا ہے اللہ کی, وضو کرے, نماز مصلی پہ کھڑے ہو جائے, نماز پڑھنا شروع کر دے. پڑھ سکتی ہے عورت. اسلام اجازت دیتا, کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ کوئی مرد ہے, ایک آدمی بھی نہیں ہے, وہ آرام سے پڑھے نماز. اللہ وہ سجدہ قبول نہیں کرتا جب تک تم پورا کور ہو کے نہ ہو. میں کیا کہہ رہا آپ سے, کور ہو کے نہ ہونا, جبکہ ایک نامحرم نہیں ہے, وہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا, وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی. اللہ کہتا ہے تم اکیلے رہو یا پورے خاندان کے ساتھ رہو. جیسا کٹ بتائی گئی, جیسا طریقہ بتایا گیا, یہاں تک کہ عورت کہے کہ یار میں ایسا کرتی ہوں کہ سر پہ اوڑھ لوں گی لیکن ہاتھ کھول لوں گی, نماز پڑھ سکتی ہے. کورڈ ہونا لازم ہے, یہاں تک نماز کے لیے لازم ہے. بعض ہمارے علماء تو ساکس کے بھی قائل ہیں کہ بغیر ساکس کی عورت کی نماز نہیں ہوتی. یہاں تک ہونا, یہاں تک پھر نماز نہیں ہوتی. جسم کا کوئی حصہ دکھ رہا تو عورت کی نماز نہیں ہوتی, یہاں تک ہونا لازم ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. ارے جب اللہ ایکسپٹ نہیں کر رہا اب تمہاری نماز کو, تو تمہیں کیا فائدہ یہ نمازوں کا, کیا فائدہ؟ تیسری مجلس کی یہ ریکویسٹ ہے, لبیک یا حسین کا جواب ہے کہ اس ہائی ٹائم میں بار بار کہہ رہا کہ وہ عورت, اور اگر عورت حجاب کرنے لگے اس نیت کے ساتھ کہ رسول نے مولا کا حکم ہے اور میں لبیک کہہ رہی ہوں, میں اپنے سروسز کو بی بی کو آفر کر رہی, آپ انصاف سے بتائیے کیا بی بی زینب اس لڑکی کی یا اس عورت کی سروسز کو ایکسپٹ کریں گی؟ کیا سروسز کو لیں گی اگر وہ آفر بھی کرے جو بے حجاب ہوں گا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گی. اگر شہزادی ان عورتوں کی سروسز کو آفر ایکسپٹ نہیں کرے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ معاشرے کو صحیح کرنا اسلام پہ. اور عورت اگر حجاب کرے, ماں حجاب کرے تو اولاد خود بخود کرے گی, بیٹی خود بخود کرے گی. اگر ماں ہی حجاب نہیں کرتی تو بیٹی کیا حجاب کرے گی؟ گھر کے ماحول کو بناؤ. محرم کا میسیج یہی ہے, گھر کے ماحول کو چینج کرو, اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آؤ. اگر یہ 2012 کے محرم میں اگر ہم چینج نہیں ہوتے تو کیا لائف کی کوئی گارنٹی ہے کہ 13 تک زندہ رہیں گے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. تو پوری ریکویسٹ یہ ہے دوستو, اس لبیک کا جواب سب کو دینا. مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور یہ جہاد ہے, اور عورت کا جہاد ہی یہ ہے. مرد کا جہاد میدان میں ہے نا, تو عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اسلام پہ گھر میں رہ کر اسلام پہ عمل کرے. اگر اس نے کر لیا تو یقین کرے جہاد جو عورت کرتی ہے اس عورت کی شہادت ہے, اس کی موت نہیں ہے, شہادت ہے. اور شہید کے لیے یہ کہا گیا کہ روح نکلی سیدھا جنت میں جاتی ہے. روایت کا جملہ ہے کہ جو شہید مرتا ہے پھر اس سے سوال و جواب نہیں ہوتا. من ماتا علی حب آل محمد شہیدا. رسول کی سینگ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. اگر اہل بیت کی ٹیچنگز پہ عمل نہیں کر کے
ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم شہید مریں گے یا ہماری ہر دعا قبول ہوگی. یہ تو شکر ادا کرو امام کا کہ اتنی پریشانیوں کے بعد بھی امام تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک صلوات پڑھے بابا سے بنا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا دیتا حجاب کے لیے. حجاب کر کے اگر عورت یہ عمل کرے، یہ دعا مانگے، اس لیے یہ بھی بڑا پریشر ہے میرے اوپر کہ ہم دور دور سے آ رہے ہیں، میرا روڈ سے آ رہے ہیں، اندھیری سے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں. کچھ دعائیں بھی بتا دیں. محرم کا بہترین مہینہ ہے، تو عورت کے لیے حجاب کے لیے اگر وہ عورت حجاب کرتی ہے اس کے بعد یہ عمل کرے. مشہور عمل ہے مادر حسین کا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک تحفہ ہے تیسری مجلس کا، تھرڈ مجلس کا. بلیو می یہ وہ تحفہ ہے کہ آزمایا ہوا تحفہ کہ اگر یہ عمل کوئی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، رزق کے لیے، بزنس کے لیے، یہاں تک ہے کہ اگر آپ یہ لکھ کے اپنے بزنس کے کاروبار کی جگہ پہ لگا دو اور اس کے نیچے سے جایا کرو تو اللہ تمہارے رزق کو ایسا کھول دے گا. گھر کے دروازے کے اندر لگا، باہر نہیں، اندر یہ لگا دو ایک چھوٹا سا اسٹیکر لکھ کے، سمپل ورڈ، ایک ہی جملہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، لکھ کے دروازے پہ لگا. یہ روزانہ 510 ٹائمز پڑھو. رات میں پڑھنا، دن میں نہیں پڑھنا. میں آپ کو ابھی ہندوستان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، یو پی کا واقعہ ہے. یقین کریں آپ، شہزادے کونین کا یہ وہ عمل ہے کہ بی بی کیسے عطا کرتی ہے. ایک عورت کو کینسر ہو گیا تھا، اس کے جسم میں کینسر ہو گیا تھا، جو آج کل بڑا کامن کینسر ہے عورتوں میں، وہ کینسر ہو گیا تھا. گھبرا گئے اور کہا کہ پورا سپریڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسی رپورٹس آنے لگی. کیمو شروع ہونے والی تھی. اس دنوں میں یو پی میں تھا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، یو پی میں تھا. کیمو شروع ہونے والی تھی، کیمو تھراپی. ڈاکٹر سے کہا تھا کہ 8 دن کے بعد یہ ڈیٹ میں کیمو شروع ہوگی. وہ لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے سب. آپ یقین کریں، یہ جو عمل میں نے بتایا، اس عورت نے پہلے، وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، یو پی کے بہت رئیس لوگ، نہیں تھا حجاب، نہیں تھا، مکس گیدرنگز تھی، یہ سب چیزیں تھیں. تو اس نے کہا جب بیماری آئی تو اللہ بھی یاد آ جاتا، نہیں؟ جب پریشانی آتی اللہ ضرور یاد آتا. اب پورا سوچنے لگے یار میں نے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسے کیا. بہترین انسان وہ ہے کہ جب دے اللہ نا تو اس وقت یہ نہ سوچے یار مجھے کیوں دے رہا، اس کو بھی دے نا، اس وقت شکر ادا کرو. جب پریشانی آئے تو مصلے پہ بیٹھ کے پورے تعقیبات پڑھنا، پوری کتاب ہی ختم کر دینا ہے. آج تک رات بھر بیٹھ کے پڑھنا ہے. پھر تیسرے دن مولانا کو فون کر کے بولنا ہے مولانا میں نے اتنا پڑھا، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو جو پچھلے کیا ہے اس کا تو سوری بولو. وہ بولنا نہیں ہے ہم کو. اب تو یہ عالم ہے کہ بیٹھ گئے کتاب لے کے رات بھر تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے کہ مولا میری دعا پورا. جو پچھلے 40 سال سے جو کام کرتے ہوئے وہ بھول گئے سب. ہم اسی لیے دیکھیے فائدہ مسلمان کہاں اٹھاتا ہے؟ دعائے کمیل میں. دعائے کمیل میں میرا مولا کہہ رہا ہے یا اللہ تو بڑا سریل رضا ہے، تو بہت جلدی راضی ہو جاتا. کہتے ہیں اللہ جب اتنی جلدی راضی ہوتا تو سن رہا کیوں نہیں؟ سن رہا کیوں نہیں؟ پہلے جو کیا ہے اس کا تو سوری بولو. اللہ جانتا ہے. اللہ نے خالی ایک جھٹکا دیا تو پورے ہوش ٹھکانے آ گئے. اسی لیے کہا کہ always say thank you to your Allah, always say thank you to your امام. وہ کرو ہی نہیں نا کام. تو اب اس عورت نے کہا کہ یار اب میں کیا کروں؟ مجلس میں نے بتایا تھا کہ یہ عمل کرو، شہزادی کونین کا عمل ہے. اب اس نے جیسی بیماری آئی اللہ کے سامنے کہا پروردگار I promise you کہ میں اب کبھی بھی سر سے چادر نہیں اتاروں گی، میں حجاب کروں گی، تو مجھے زندگی دے دے. اور بیٹی کو بھی بار بار روک کے اولاد کو کہہ رہے بابا تم بھی کرو، تم بھی کرو، اس لیے کہ میرا
پتہ نہیں کیا ہے کہ میرا سوال نہ ہو جائے، اولاد کو بھی کروا دی، اور خود پرامس کیا کہ میں حجاب ضرور کروں گی، وعدہ کیا۔ کیمو شروع ہونے 8 دن، 3 دن کا یہ عمل ہے، 2 رکعت نماز بیوی سے حاجت کی پڑھنا، رات میں پڑھنا، مڈ نائٹ میں پڑھنا، 12 بجے سمپل نماز، انا اعطیناک الکوثر پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد، 2 رکعت نماز لائک فجر پریئر، نیت کرنا کہ میں اس نماز پڑھتی ہوں مادر حسین سے حاجت کی قربتاً اللہ، سمپل نماز، نیت کریں کہ شہزادی کونین کی نماز ہے، ان سے حاجت مانگ رہا، کر کے اس نے نماز پڑھی اور 510 ٹائمز یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی کا عمل کیا۔ نیت یہی ہے کہ مولا اگر آپ مجھے شفا دے دیں گے تو آپ کو میں حجاب کروں گی، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، پورا اللہ کو آفر کرنے لگے اپنی سروسز پورے کہ میں یہ کروں گی، اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، اب چھوڑ دے مجھے بچا لے۔ ینگ عورت تھی 45 سے 50 سال کی، یقین کریں دوستو اس نے خلوص سے مانگا، دل سے مانگا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں 1000 واقعات اس عمل کے بتا سکتا آپ کو، ہر کتاب میں ملے گا، یہاں تک کہ شیخ عباس جیسی شخصیت نے اس عمل کو ریکمنڈ کیا ہے۔ ہمارے تمام علماء کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کو تو یہ عمل ضرور کرتے ہیں، یہ مادر حسین کے ساتھ کا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل کے بارے میں یہ ہے کہ انسان جب پریشانیوں میں گھر جائے تو لاسٹ ریسورٹ رکھو اس عمل کا، کہ اس عمل کا ایکسٹرا آرڈنری اجر ہے، ایکسٹرا آرڈنری اس کا آنسر ہے، ایک زبردست چیز ہے یہ عمل۔ یہ بالکل ایک گولڈ کی مائن کی طرح ہے، اگر بندہ خلوص کے ساتھ کرے تو اسی رات میں اس کی حاجت پوری ہو۔ یقین کرو جس کا کیمو شروع ہونے والا ہے 8 دن کے اندر، ڈاکٹرز نے جس کو کنفرم کر دیا فائنل، جب یہ عمل کرنے کے بعد مسلسل کر رہی تھی، 3 دن سے 5 دن کیے عمل کرتے ہوئے، جب فائنل ڈاکٹر نے بلایا کہ کل سے شروع کرنے والا ہے، پھر اس کے ایکس ریز اور جو پورا سکینز ہونے لگے، یقین کریں ان لوگوں نے خود مجھ سے کہا آج وہ عورت بالکل صحیح ہے، یو پی کی رہنے والی، میں اس شہر کا نام نہیں بولتا، یو پی کی رہنے والی بڑی رئیس عورت ہے، بڑے پیسے والی فیملی ہے۔ تو ہوا کیا، جب فائنل رپورٹ کے لیے 2 دن پہلے جب پورے سکینز ہوئے کہ فائنل اس پہ اس کو شروع ہونے والا ہے، وہ سرجن اور وہ پورے لوگ جو فزیشین جو تھے وہاں پہ، وہ لوگوں کے سامنے جب رپورٹ گئی تو لیٹسٹ رپورٹ تھی اور پچھلی رپورٹ تھی کہ جس میں ان کو کہاں پہ ان کا پرابلم تھا۔ جب دونوں رپورٹ کو انہوں نے کمپیئر کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اب تو لیٹسٹ رپورٹ ہے، لیٹسٹ رپورٹ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہوا کیا پیشنٹ بدل گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو ان لوگوں نے کہا پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا، دنیا کا ڈاکٹر۔ یہ سب کیا ہے، بلیف کی باتیں ہیں، آپ اس پہ یقین کریں نہیں کریں، دعا سب سے بڑی چیز ہے اور مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کرو، یہ لبیک یا حسین کا جواب بہترین، یہ 8-10 دن جو ہے محرم کے، اس میں اگر ہماری لائف میں تھوڑا سا چینج ہو جائے، خود انسان چیک کر لے کہ لاسٹ ایئر میں کیا تھا اور 2012 کے محرم میں میرے میں چینج کتنا آیا، تو آپ یقین کرو دوستو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی لائف بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے کہ حسین کی بارگاہ سے عطا جو ہوتا ہے وہ صرف مانگنے کی کمی ہے، عطا میں کمی نہیں حسین کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دوستو 55 منٹ ہو گئے، 55 منٹس ہو گئے۔ مولا آپ کو خوش رکھے، مولا خوش رکھے۔ ابھی 7 مجلسیں اور ہیں، 6 مجلسیں اس ٹاپک پہ، پھر عاشورے کی مجلس۔ ٹاپک اتنی بڑی ہے، کل بتاؤں گا دوسری چیزوں کو، ان چیزوں کو، وہ 10 چیزیں میں چاہتا کہ 10 چیزیں اس عشرے میں آ جائیں، اور اگر یہ 10 چیزیں آ جائیں جس سے آپ ایمان، اگر ان 10 چیزوں کو عمل کر لیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس سال رضوی کالج کے محرم میں ہم نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں امام حسین کو کہ مولا جو ہم نے لبیک کہا ہے نا، یہ 10 چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ چھوٹ گئی تو کم از کم آپ امام سے کلوز ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جو when you get close نا اپنے امام سے، تو اس کے بعد آپ کی زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، لائف بالکل بدل جاتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ انسان کربلا جاتا ہے، امام حسین کے پاس جاتا ہے، جب آنے کے بعد 8 دن تک تو ایک تھنکنگ الگ رہتی نا، وہ تھنکنگ نہیں رہتی جو گئے وقت تھی۔ اسی طرح یہ 10 دن گزرے نا
تو آپ کا سٹائل بدل جائے، زندگی بدل جائے، وے آف تھنکنگ بدل جائے. تو ان 10 چیزیں جو میں بتا رہا آپ کو، اگر ان چیزوں میں ہم انوالو ہیں، اس کو چھوڑو، اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین تم پر کیا ہوتا ہے. غریب امام ہے ہمارا، غریب امام ہے. 3 محرم کی رات، 4 محرم کی رات ہے، حسین کربلا میں آ گئے. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر یہ محرم ہے، یہ مجلس ہے. کتنا انتظار تھا محرم کا، اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے. نورانی دن ہے دوستو. ایک آنسو بھی حسین کی بارگاہ میں قبول ہے نا، ایک آنسو بھی فاطمہ کی رومال میں چلے جائے نا، بی بی کے دل کو سکون ملے گا. بی بی بڑی غریب ہے، مادر حسین بڑی غریب ہے. یہ وہ مظلوم بی بی ہے کہ جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی تھی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. فاطمہ کو سکون نہیں ملا، بی بی کو سکون نہیں ملا. کبھی بابا کا ماتم کیا، کبھی علی کا ماتم کیا، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا ماتم کیا، اور 10 محرم 61 ہجری سے اپنے حسین کا ماتم کرتی ہے. یہی کہہ کے روتی ہے کہ بابا میرا حسین مار ڈالا گیا، بابا میرے بچے پر مصیبت آ گئی. ایک ایک شہید کا لاشا جب حسین اٹھاتے تھے تو فاطمہ ساتھ ساتھ رہتی تھی. دوستو، آج اس مجلس میں اس شہید کا ذکر ہوگا کہ جو حسین کا سفیر تھا. اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. آج بھی مسجد کوفہ کے قریب سفیر حسین کا مزار بنا ہوا ہے. سفیر حسین اس شہید کا نام ہے کہ جس نے حسین کے پیغام کو کوفے میں پہنچایا. عزیزو، جب مکے سے مسلم ابن عقیل جا رہے تھے تو اس وقت مسلم نے کہا تھا کہ آقا کیا میں اپنے بچوں کو بھی لے لوں؟ تو بچوں بھی ساتھ گئے، محمد اور ابراہیم. کوفے میں پہنچنے کے بعد یہ عالم ہوا کہ پورا کوفہ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے. مسلم کا اندازہ لگائیے کہ امام حسین کے پاس کیا مقام تھا مسلم کا، کہ حسین نے جو خط دیا تھا کوفیوں کے نام پہ، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کتنا بڑا مقام ہے مسلم نے آخر کا. کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن یہی مسجد کوفہ اور یہی کوفی کہ مغرب کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب عشاء کا وقت آیا نماز پڑھ کے جب مسلم پلٹے تو پوری مسجد خالی ہو گئی. ابن زیاد کا ظلم بڑھنے لگا. عقیل کا لال حسین کا سفیر جائے تو کہاں جائے. چھوٹی چھوٹی کوفے کی گلیاں مسلم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. زمانہ پورا شوب ہو گیا، اندھیرا ہر طرف. ایک گھر کے سامنے جا کے ٹھہر گئے مسلم. اس گھر کی عورت مومنہ تھی، اس نے دروازہ کھولا اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو بلانے کے لیے. دیکھا کہ گھر کے دروازے کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے سر کو جھکا کے. تو اس عورت نے کہا کہ اے شخص اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے، زمانہ خراب ہے. تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جاؤں کہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو. تو اس نے کہا چہرے سے تو بڑا نورانی چہرہ ہے. مسلم کے بارے میں یہ کہ انتہائی حسین اور جمیل تھے مسلم، انتہائی خوبصورت. یہ وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ مسلم کا مقام کیا ہے. جو جملے جناب عباس کی زیارت کے ہیں وہی جملے مسلم ابن عقیل کی زیارت کے. کتنا بڑا مقام. اب بڑی طاقت کا نام ہے. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تو اس مومنہ نے کہا تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. بس مدینے کا نام سنا، پوچھا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں. محلے بنی ہاشم کا نام سنا، بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے. کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے.
عزیزو اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ میرے گھر میں آئیے، گھر میں لے کر آئی اور گھر میں لا کر کھانا کھلایا۔ مسلم رات میں ٹھہرے، عبادت کرنے لگے، تہجد کے وقت جب عبادت کر رہے تھے مصلی پہ بیٹھ کے، ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم وہاں پہ ٹھہرے ہوئے، اس نے 3,500 کا لشکر اکیلے مسلم کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لشکر آ رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب آئی تو مسلم تلوار ٹیک کر مصلی سے اٹھا۔ اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جائیں، دشمن ہے، مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو مسلم نے عجیب جواب دیا، مسلم اسے جا کہ ابن زیاد کے لشکر کو پتا چل گیا کہ میں ٹھہرا ہوا کہاں ہوں، ایسا نہ ہو کہ فوج گھر کے اندر آ جائے اور تیرا پردہ ختم ہو جائے۔ میں کہوں آقا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ارے ذرا شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھن گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی طرح پرساد ہو۔ مسلم کا بڑا حق ہے، مسلم کا بڑا حق ہے۔ مسلم باہر آئے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، عقیل کا لال ہے، بہادر ہے، رگوں میں بنی ہاشم کا خون ہے، خوب جنگ کی مسلم نے۔ جنگ کرتے ہوئے پھر ایک لشکر آیا اور مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، رسیوں میں جکڑ کر جب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلم کا یہ حال تھا کہ ان کا سینہ تنا ہوا تھا۔ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ وہاں کوفے میں ایک شخص تھا کہ جو مدینہ پہنچا کربلا کے بعد اور جا کر چوہد امام سے اس نے سوالات کیے۔ سوال یہ کیا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا، تو جب مسلم ابن زیاد کے سامنے آئے تو ان کا سینہ ایسا تنا ہوا، آنکھ سر اٹھا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مولا میں اس وقت بھی کوفے میں تھا جب آپ آئے ابن زیاد کے دربار میں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، نگاہیں نیچی تھی، آپ جب ابن زیاد سے بات کر رہے تھے سر کو جھکا کے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگا مولا امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، آپ ایسا کیوں تھے؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا وہ اکیلا تھا، میں جب دربار میں آیا زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، میری ماں بہنیں۔ اسی طرح پرساد ہے، اسی طرح پرساد ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر جاؤ۔ دارالامارہ کی بلندی پہ مسلم پہنچے، جلاد خنجر لے کر آگے بڑھا، مسلم نے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہم جو مجلس کے بعد سلام کرتے ہیں، نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، یہ مسلم کی تاسی ہے جو ہم آج کرتے ہیں۔ عزیز و حسین مکے سے کوفے کی طرف آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، جیسے ہی مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین نے کہا علیکہ السلام، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب کے کانوں میں یہ کلمات پہنچے، بہن نے کہا بھیا یہ کلمات کیوں ہیں؟ تو حسین نے زینب کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، زینب نے دیکھا کہ مسلم کے گلے پہ خنجر ہے، بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں کہوں بی بی آج دور سے دیکھ لے، کربلا میں حسین سامنے ہوں گے۔ اسی طرح بس مجلس تمام ہو گئی، آہستہ مت رہو، تکلف سے مت رہو، 4 محرم کی رات ہے، بس مجلس تمام، 1 منٹ کی زحمت ہے۔ اب زندہ رہیں گے، اللہ آپ سب کو مسلم ابن عقیل کی زیارت نصیب ہو، کربلا میں حسین کے سفیر کی ہم کو زیارت نصیب ہو،
آج پرسا دو بی بی فاطمہ کو کربلا کے شہید کا. بس مجلس تمام ہو گئی. بہن نے دور سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. بس عزیزو وہیں حسین اور زینب تھے. حسین نے کہا بہن زینب ذرا رقیہ کو لے کر آ. رقیہ مسلم کی یتیم بچی ہے جو 4-5 سال کا سن ہے. بی بی زینب خیمے میں گئی, رقیہ کو گود میں لے کر آئی. حسین نے اس بچی کو گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے, بوسا دیا, کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے. اہل بیت کی گھر کی بچی تھی, سمجھ گئی, کہنے لگی چچا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. یہ کہنا تھا. حسین نے کہا رقیہ تیرا بابا مارا گیا لیکن حسین زندہ ہے. وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی, سکینہ دیکھ رہی تھی یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا. 11 محرم شمٹ تماچے مارتا ہے, سکینہ فریاد کر رہی کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے. پروردگار جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واسطہ, ان کے مصائب کا واسطہ, بی بی رقیہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار جناب مسلم کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرما, ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. جناب مسلم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما. بالخصوص شام میں بی بی زینب سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے امام غریب امام کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے فرزند کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد. عزیزان امام آج 10 منٹ لیٹ ہوا لیکن کل سے انشاءاللہ 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, 10 منٹ میری طرف سے دیر ہوئی. کل انشاءاللہ شارپ 9:15. رضوی کالج بامبے کی یہ 4th مجلس ہے, 4تھی مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک میں. 3 دن سے آپ کی خدمت میں معروض ہے ریکویسٹ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے لبیک کا کہ اگر انسان اس کو سمجھے, انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں, تو ایک انقلاب زندگی میں آنا لازم ہے. یہ سلوگن لبیک یا حسین کا ہماری پوری کمیونٹی میں ایک اویئرنیس کو پیدا کرتا ہے, اور اویئرنیس کا آنا لازم ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ وعدہ ہے, یہ پرومس ہے مظلوم کربلا سے, حسین ابن علی سے, کہ مولا میں اپنے سروسز کو آفر کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. محرم یہ میسیج کو لاتا ہے, یہ یاد دہانی کرتا ہے, یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم کو نے جو پرومس کی ہے
اس کے بارے میں سوچو کہ تم نے پورا سال کیا کیا، کتنی تیاری کی، کتنا اپنے آپ کو پریپیئر کیا امام کے اس لبیک کا جواب دینے کے لیے۔ کل میں نے بتایا کہ مولا علی نے کیسے اس لبیک کو نبھایا۔ دوستو، سننا بولنا آسان ہے، لیکن اپنے ورڈ کے اوپر رہنا مشکل ہے۔ اور وہ انسان کامیاب ہے کہ وہ کسی کو پرومس کرے تو اس پرومس کو فلفل کرے۔ اگر دنیا میں کوئی وعدہ کرے، کوئی پرومس کرے، کوئی عہد کرے اور اس کو وہ پورا نہیں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا۔ اس بندے کی، اس شخص کی، اس پرسنالٹی کی معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں پھر وہ عزت نہیں ہوتی کہ اگر وہ پرومس کر کے اس کو فلفل نہیں کرے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ غلطی ہوتی ہے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، دین اگر ایوری ڈے سیم سٹوری چل رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ وعدہ کر کے یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو محرم ہم کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ سنو، تم نے وعدہ کیا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ پرومس نہیں کر رہا۔ آپ کہیں گے ہم نے نہیں کیا پرومس، نہیں، آپ نے کیا پرومس۔ آپ زیارت وارثہ نہیں پڑھتے؟ زیارت وارثہ تو ہر انسان پڑھتا ہے نا۔ کوئی شخص اس مجمع میں ایسا نہیں ہے، بچہ ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب وارثہ پڑھتے ہیں۔ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھا۔ پورا لاسٹ ایئر 2012 میں آپ نے ایک دفعہ تو زیارت وارثہ پڑھی ہوگی نا۔ تو اس میں آپ نے نہیں کہا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، آپ نے کہا زیارت شہدائے کربلا میں یہ کہا۔ تو اٹ مینس آپ نے آلریڈی اپنا وعدے کو، اپنی پرومس کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو، اپنی وش کو امام حسین کے سامنے پیش کیا۔ یہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ جو وارثہ کے کلمات ہیں، اس میں آپ نے یہ کہا کہ مولا کاش میں ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں اپنی سروسز کو آفر کرتا۔ آپ نے کیا ہے نا پرومس؟ تو اگر پرومس کیا ہے تو ہر شیعہ محرم آئے تو اس کو ریمائنڈر ہے یہ کہ سنو، تم نے پرومس کیا ہے، ناؤ ایٹ لیسٹ اس محرم میں ان چیزوں کو چھوڑ دو کہ جس کو حسین پسند نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں ایک چینج تو آنا ہے نا۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ کوئی یہ غفلت میں، اگنورنس میں نہیں رہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بامبے کا سب سے زیادہ پائس آدمی ہوں، مجھے کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کتنا ہی وہ ہو، پائس ہونے دو، کتنی ہی عبادت کرتا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو لغزش ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو مسٹیکس ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے محرم ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، محرم ہمارے لیے ایک پیغام لاتا ہے، محرم ہمارے لیے ایک میسیج لاتا ہے کہ اگر تم بھول گئے ہو تو اب کہو لبیک یا حسین۔ عاشورے کے دن آپ زیارت پڑھیں گے تو زیارت میں نہیں کہیں گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا اگر میں ہوتا تو میں سروسز آفر کرتا۔ عزیزو، یہ سب سے بڑا آنر ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سروس کو حسین کو آفر کرے، آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس سروسز کے اوپر، پوری لائف۔ تھوڑا سا چینج کرنے میں حرج کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنی لائف کے سٹائل کو بدلنے میں کیا لوز کر رہے آپ؟ آر یو لوزنگ اینی تھنگ؟ پیسہ جا رہا؟ کیا جا رہا؟ اچھے کام کے لیے بول رہے نا، تھوڑا سا چینج کر لو۔ آج ایک واقعہ آئے گا کہ امام حسین چاہتے کیا ہیں، کیسا شیعہ چاہیے حسین کو۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ امام کو کیسا شیعہ چاہیے۔ ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں 2012 میں، ایسا چاہیے؟ یا مولا کی نگاہ میں کچھ اور ہے کہ مجھے ایسا شیعہ ملے
تو میں اس کی سروسز کو ایکسیپٹ کروں گا. دوستو آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم آفر کریں اور امام حسین کہہ دے کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو, تو پھر ہمارا زندگی کیا کدھر چلی گئی؟ اگر امام کہہ دے کہ مجھے تم نہیں چاہیے تو ہم سمجھ رہے کہ ہمیشہ ہم اسی بامبے میں رہنے والے 1000 2000 3000 ایئرس. لائف کا سپین کتنا ہے؟ 60 70 80 90 میکسیمم. دین واٹ؟ کہاں جانے والے 90 ایئرس کے بعد؟ تو اب ہر انسان کو یہ فکر ہونا ہے کہ میں اپنی سروس کو آفر کروں, میں اپنی سروسز کو آفر کروں اور امام میری سروسز کو ایکسیپٹ کر لے. آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے, آج آپ کو فکر نہیں ہے, اس لیے کہ مولا نے بہت دے دیا, پیسہ بھی ہے, گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, نوکر بھی ہے. then you don't need anything. یہ غفلت ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا, یہ یاد رکھو. جس نے آپ کو ہیلتھ دی ہے, یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں بہت طاقتور ہوں, میں بڑا ہیلتھی ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی, آئی ایم ریئلی ہیلتھی, ابھی کوئی مرنے والا نہیں ہوں. کوئی اس سوچ کے زندگی مت گزارو. 1000 واقعات اس دنیا کے ہیں. آپ کے باندرا کا 3 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد کرو جو محرم سے پہلے اس لیڈی کا ہوا تھا کہ جو ممبر سجا کے, کوئی فائل نہیں, میڈیکل فائل نہیں, ممبر سجایا, 29 ذیلحج کو صوفے پہ بیٹھی ختم ہو گئی. 3 سال پہلے اسی باندرا میں ممرہ کا وہ مومن گھر سے چلا, ہیلتھی, گاڑی چلاتے ہوا آیا, بیٹھا, ختم ہو گیا. میں نے اس کا چہروں پڑھا تھا وہاں جا کے. آل دا وے آئی کیم فرام حیدرآباد. مجھے بتایا گیا کہ اس بندہ بالکل صحیح تھا, گھر سے صحیح آیا. گھر سے نکلتے وقت اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں واپس میں نہیں آؤں گا, میری ڈیڈ باڈی آئے گی. اس کی وائف, اس کے بچے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میرا ہسبینڈ جا رہا, میرا ڈیڈ جا رہا, لیکن واپس وہ ایسا نہیں آئے گا, کسی کے ہاتھوں پہ آئے گا. یہ تو لائف ہے. جب موقع ملے, whenever you get chance, you are lucky کہ محرم آیا, ہیلتھی ہیں آپ, صحت مند ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن سوچو کہ اگر ہماری سروسز کو ہم آفر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ where we will stand, کہاں جائیں گے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ محرم کے 10 days میں اتنا انسان کاشس ہو جائے, ذہن کو کھول لے, سوچے کہ مجھے اپنے کو آفر کرنا ہے حسین ابن علی کو. لبیک یا حسین اپنے دل سے بولنا ہے, ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں بولنا ہے. then you have to prove, اپنی زندگی میں پروف کرو. ان چیزوں کو چھوڑو جس کو مظلوم کربلا پسند نہیں کرتے. تاریخ کا مشہور واقعہ کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. ہم شیعہ ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ کہ ہم شیعہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں. فائن, یہ ہم بول رہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. اگر مولا بولتے کہ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. آف کورس ہے. اگر ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے, مسلسل گناہ کرتے, کل جو میں نے باتیں بتائیں, میوزک بھی, لیکن I'm so happy, I'm really thankful to you all. پھر بول رہا, آج میرے پاس کئی فونز آئے کہ مولانا ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا. باندرا کے کچھ لڑکیوں نے فون کیا, ممبر سے بول رہا کہ ہم نے ٹوٹل ہم نے اپنے گھر سے بند کر دی, میوزک بند کر دی, اور ہم لبیک یا حسین کی آواز پہ ہم تیار ہیں. ہم اس سلوگن کو 24 گھنٹے بولیں گے کہ امام ہماری سروسز کو ایکسیپٹ کریں. میں تو کہتا ہوتا ایک آدمی چینج ہو, لڑکی کا چینج ہونا یہ بڑی بات ہے. اس لیے کہ لڑکی ایک نہیں, ایک جنریشن اس کے ساتھ ہے, ایک نسل اس کے ساتھ ہے. اگر وہ چینج ہو گئی تو اس سے بگ اچیومنٹ کہ ایک فیملی چینج ہو. ایسا نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو رہا. میں آپ کو میسیج نہیں دے رہا, میری مجلس لائیو ہے. جو بھی میری مجلس پورے بامبے میں سن رہا, نیٹ کے اوپر جو بھی سن رہا, گلوبل میسیج ہے.
کہ لبیک یا حسین، اس کو پکارو دل سے. مشہور واقعہ ہے 200 ایئرس پہلے کا کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. غور سے سننا، بڑا فیمس ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا، یوٹیوب پہ ہے یہ واقعہ. میں نے پڑھا تھا، شاید یورپ امریکہ میں کہیں پڑھا تھا، مجلس ہے وہ، لیکن یہاں میں میری ٹاپک میں اس لیے پڑھ رہا، اس کو شارٹ کروں گا میں. ابراہیم حلخلی کا واقعہ کہ شیعہ امام کو کیسا چاہیے. لبیک یا حسین کا ٹوٹل میسج ہے اس میں 2 چیزیں ملیں گی آپ کو. 2 چیزیں. یہ 2 چیزیں اگر آج کی مجلس میں کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ 2 چیزوں کو آج کی چوتھی مجلس رضوی کالج کی میں چھوڑ دوں گا، تو آج کی مجلس اور وہ بندہ کامیاب ہے اپنی سروسز کو آفر کرنے کے لیے. میں بھی مظلوم امام آپ کی سروسز کو ایکسپٹ کر لیں. یہ میسیج لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے ہے. اس واقعے میں مشہور انسیڈنٹ ہوا، 200 سال پرانی بات ہے. ابراہیم حلخلی کا واقعہ ہے. ہلے کا رہنے والا، علی کا چاہنے والا، شیعہ نے حیدر، مولا کا ایک عزادار، حسین کی مجلس کرنے والا، حسین کی غم کرنے والا، بیمار ہوا، سکھ ہوا، شدید بیمار. غور سے سنو، بیمار ہوا. اور بیماری بھی کیا تھی؟ اس کے پیر پہ ایک زخم ہو گیا تھا. ڈاکٹرز کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اس کو سرجری کرو، اس کا آپریشن کرو، تکلیف میری بہت ہے. تو ڈاکٹرز نے دیکھا، اس زمانے کے میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. چیک کرا، چیک کر کے پورے ڈاکٹر اور حکیم جتنے تھے اس وقت، ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر تیرا زخم ہے کہ اگر ہم سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. ہم نہیں کر سکتے، ہم سوری، ہم سرجری کر ہی نہیں سکتے. ہلا چھوٹا سا شہر ہے، نجف اشرف کے قریب ہے. اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے. ہلا وہ شہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں کے علامہ ہلی ہے، پوری فیملی علامہ ہلی کی. کل پرسوں کی مجلس میں علامہ ہلی کا جو کنٹریبیوشن ہے لبیک یا حسین کے لیے وہ میں بتاؤں گا. وہ ایران والا واقعہ نہیں پڑھوں گا، دوسرا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. کل سے ان لوگوں کا بھی ذکر آئے گا، ان علماء کا کہ جنہوں نے ایوری سینچری میں، ہر سینچری میں لبیک یا حسین کا جواب دے کر شیعت کو مضبوط کر کے آج 2012 تک ہمارے پاس شیعت کو بھیجا. یہ ان علماء کا صدقہ ہے. یہ وہ علماء ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ ہمارے مرجع ہیں کہ جنہوں نے 1200 ایئرس میں 77 یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے 1200 سال میں شیعت کو ایسے مضبوط کیا. کل سے ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، صرف اس لیے کہ وہ سننے کے بعد تھوڑا سا ہمارے پاس ایک اویئرنس اور آئے کہ اگر وہ عالم کر سکتا تو ہم 2012 میں کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ 2012 میں ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے، ہم سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری. میں نے پہلی مجلس میں کہا یہ بچہ ہے تو یہ بھی سروس آفر کر سکتا، ایک لڑکی ہے وہ بھی اپنی سروس کو آفر کر سکتی. یہ صرف پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس فریم میں جو امام حسین کا فریم ہے، کیا اس فریم میں آتے. اگر آتے ہیں تو فائن. یہ ہلے سے بغداد آیا. بغداد اس وقت خلفائے عباسی کا کیپٹل تھا، بغداد سٹی. وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، کیپٹل تھا وہ، پوری وہ ڈائنسٹی کا، عباسی ڈائنسٹی کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا. پہنچا، اس نے ڈاکٹرز کو بتایا، پورے ڈاکٹرز نے چیک کیا، سیم کیس کہ اتنی ایسی جگہ پہ تیرا یہ زخم ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. اب یہ گھبرا گیا. اگر کوئی انسان کو ڈاکٹرز جواب دے دے تو اس کا کیا حشر ہو. یہ تو بالکل نروس ہو گیا کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، اس نے کہا سارے دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا، ایک بڑا ڈاکٹر سامرے میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے. اس نے کہا لیٹس گو ٹو سامرا. وہاں سے نکل کے سامرا آیا، 10ویں اور 11ویں امام کو سلام کیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. سامرے میں امام کی زیارت کر کے وہ بیسمنٹ میں گیا، سرداب مقدس میں نیچے. سرداب میں جا کر سرداب کا جو عمل ہے
وہ ابھی میں بتاتا ہوں. وہ عمل بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے. اگر کوئی شخص وہاں جا کر عمل کرے زمانے کے امام سے، یہ استغاثہ امام زمانہ ہے، 7 دن کا عمل ہے، 7 ڈیز کا. اگر کوئی شخص وہاں جا کے 7 ڈیز اعمال کرے اپنے امام سے، اس کو جواب ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کوئی حاجت ہو وہاں جا کے اگر کرنے سے اس کو کئی چیزیں ملتی ہیں. میں ابھی استغاثہ بتاؤں گا. اب بتا دوں کہ وہاں جا کے دعائے فرج پڑھنا ہے. کون سی دعا؟ پہلے 2 رکعت سلامتی کی نماز، 2 رکعت حاجت کی نماز. امام سے پڑھنے کے بعد دعائے فرج، اللہم عزمن بلا و برے الخبا من کشف الخطا والی دعا. اس کے بعد وہ تسبیح جو 118 مرتبہ، یا فرضاً جب انسان مصیبتوں میں گھر جائے تو یہ عمل کرنا ہے اس سرداب مقدس میں. استغاثہ امام زمانہ، 2 رکعت حاجت کی نماز، 2 رکعت سلامتی کی نماز، دعائے فرج، اس کے بعد تسبیح. 15-20 منٹ کا عمل ہے. جب آپ زائرین یا گروپس میں جاتے ہیں تو یہ عمل ضرور کرنا. وہاں پہ جو میرے ساتھ ابھی گئے تھے کربلا، ان کو میں نے کروایا تھا یہ نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نماز پڑھی تھی. تو بہرحال 118 مرتبہ یا فرزند فاطمہ ادرکنی پڑھنے کے بعد اس نے اپنے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، دنیا کے پورے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا اور میں آپ سے مانگتا کہ مجھے زندگی چاہیے، کیور کریں. ہوا کیا؟ لاسٹ ڈے آ گیا، امام نہیں آیا. یہ مایوس ہو گیا. اس نے کہا میں جا کے آخری غسل کروں گا، اس کے بعد امام کو سلام کروں گا، سلام کر کے واپس اپنے ساتھ ہلے میں زندگی گزاروں. ٹھیک ہے امام نے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا جو سب سے بڑا کام تھا نا، جو امام نے اس کو پسند کیا، وائی، اس نے 7 ڈیز عمل کیا، استغاثہ کیا، لیکن 7 ڈیز کے بعد آنسر اس کو نہیں ملا تو اس نے کمپلین نہیں کی. آپ سمجھے میری بات؟ کمپلین نہیں کی. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پریشانی میرے پاس کیوں آ رہی؟ میں اتنا نیکی کرتا ہوں، اتنا ڈونیشن دیتا ہوں، اور میں کیوں رزق کے پرابلم میں آ گیا؟ یہ ویری کامن کمپلین. ذرا آپ اپنے آپ کو عبادتیں زیادہ کریں اور کوئی پرابلم آ جائے فوراً کہتے ہیں مولانا میں تو اتنا کرتا ہوں، اس کو نہیں ہو رہا مجھے ہو رہا. فوراً دوسروں کی طرف نگاہ چلی گئی کہ اس کو کیوں نہیں ہو رہا. یہ اور ایک پرابلم ہے. کبھی دوسروں کے لیے تم نقصان کیوں چاہ رہے؟ دوسروں کو تکلیف کیوں چاہ رہے؟ اگر تم پر پرابلم میں ہے تو تم یہ کیوں چاہتے کہ تمہارا دوسرا بھائی بھی پرابلم میں؟ یہ لبیک یا حسین کے ویری امپورٹنٹ میسج. آپ کو یہ چاہیے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بہتر سوچو. اس نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ مولا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا میری بات، مولا کی مصلحت، مولا نہیں دینا چاہتے، فائن. یہ میں شارٹ کر رہا واقعہ کو. دجلہ میں غسل کیا، غسل کر کے پلٹا. غریب آدمی ہے، بہت غریب آدمی ہے. برتن میں پانی لیا، پانی لے کے آہستہ آہستہ امام کے روضے کی طرف جا رہا سامرے میں. اس وقت سامرے میں 4 دروازے تھے، یہ ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا. جے کہتا ہے کہ جب میں پہنچ رہا تھا وہاں پہ تو میرے کانوں میں، غور سے سنیں، میرے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. میں پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا 4 آدمی ہیں جو گھوڑے پہ آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اس زمانے میں گھوڑے پہ لوگ ٹریول کرتے تھے. یہ بازو ہٹ گیا، یہ سوچ کے کہ کوئی راستے پہ جا رہا ہوگا چلے جائے. یہ بازو ہٹ گیا، لیکن وہ چاروں اس کے سامنے آئے. ایک اس کے سامنے آ گیا بالکل، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک پیچھے. اس کو بالکل کارڈن آف کر دیا، گھیر لیا. سامنے جو تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور ٹربن باندھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا نام لے کے اس کو سلام کیا کہ ابراہیم الخلیل سلام علیکم. یہ کہنے لگا میرا نام ان کو کیسے معلوم؟ پوچھا آپ کون ہیں؟ علیہ کا سلام تو کہہ دیا. پھر پوچھا آپ ہیں کون؟ کس قبیلے سے آپ ہیں؟ کون سی ٹرائب کو آپ بلانگ کرتے؟
اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیے. انہوں نے کہا میں یہ ٹرائب کا نہیں ہوں, یہ ٹرائب کا نہیں ہوں, مسلسل لیتا رہا. انہوں نے کہا میں اس ٹرائبس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ حج پہ تھا. یہ پوچھا آپ کیا میرے ساتھ حج پہ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ سامنے جو تھے گھوڑے کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے نام سے کیا تعلق ہے, یہ بتا تیری طبیعت کیسی, ہاؤ آر یو. انگلش میں نہیں کہا, سمجھے, میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہا. امام چاہتا تو بات کر سکتا انگلش میں, ایسا نہیں ہے کہ امام کو انگلش نہیں آتی. آپ سے اچھی امام ہر لینگویج کا مالک ہے. کوئی زبان امام کے لیے نہیں, حجت خدا ہے, ہر زبان میں بول سکتا, وہ مالک ہے زبانوں کا. اینی ہاؤ, تو امام نے کہا کیسے ہو؟ اس نے کہا I'm not fine, بالکل میں طبیعت صحیح نہیں, میں پرابلم میں ہوں. تو سامنے والے نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟ تو کہا میرے کو تکلیف ہے. تو انہوں نے کہا میرے قریب آ, میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری تکلیف کہاں. تو یہ سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے, میں ابھی غسل کر کے آ رہا ہوں, خون نکلے گا, بلڈ نکلے گا, میں نجیس ہو جاؤں گا, پھر جا کے غسل کرنا پڑے گا. غریب آدمی ہے. یہ پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کم ہیئر, نزدیک آ میرے. یہ پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر تیسری مرتبہ وہ رائٹ پہ جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے نزدیک کر لیا. وہ گھوڑے کے اوپر ہے, یہ نیچے, اس کے ہاتھ میں برتن ہے, اس میں پانی ہے. انہوں نے کہا یہ بتا تیری تکلیف کہاں ہے, جو تو پرابلم تو مسلسل استغاثہ کر رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے, تکلیف میں کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے اپنے تھائیس کے اوپر سے کپڑے کو ہٹا, تو یہاں پہ زخم تھا. تو آنے والے نے کہا یہی ہے تکلیف؟ اس نے کہا ہاں یہی. تو انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو, اس پام کو اس کے پیر پہ رکھا, رکھ کے تھوڑا سا پریس کیا, پریس کر کے ہٹا دیا. ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. یہ کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا. کبھی میں پیر کو دیکھتا ہوں, کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایکسائٹمنٹ کے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا وہ فریکشن آف سیکنڈ میں, کوئی میں فیری ٹیری سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ہر کتاب میں موجود ہے, یہ وہ ریالٹی ہے, وہ واقعہ ہے. تو اس کے بعد جو رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم اس وقت تیرے سامنے حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. تیرے سامنے تیرا امام ہے. اب اس کا ایکسائٹمنٹ یہ کریزی ہو گیا تھا. آپ امیجن کریں اگر کوئی کہے کہ سامنے امام ہے تو کیا حالت ہوگی اس کی. یہ فوراً اپنے سر کو امام کے رکاب پہ, پیر پہ رکھ دیا. کہا مولا I'm really thankful to you. آپ آئے. امام نے اس کو ویسا اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا ابراہیم تو واپس جانا, بغداد میں اس انسیڈنٹ کی بہت دھوم ہو جائے گی. وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تجھے بلائے گا, رولر جو ہے, گورنر جو بغداد کا, وہ تجھے بلائے گا, بلا کے چیک کرے گا, ڈاکٹرز کو بلائے گا اور تجھے بہت گفٹس دیں گے وہ لوگ. تو اس بادشاہ کا, اس رولر کا گفٹ تو 1 روپیہ بھی نہیں لینا, 1 دینار بھی نہیں لینا, بلکہ میرا ایک بیٹا ہے ہلے میں رہتا, ابنی کہا, اس کے پاس جانا تو وہ تجھے کچھ پیسے دے گا, کچھ دینار دے گا, جو دینار تیری پوری زندگی میں کے لیے کام آ جائیں گے. تو اس حاکم سے 1 دینار بھی نہیں لینا. یہ کہہ کر امام پیچھے ہٹ. پہلا میسیج لبیک یا حسین کا. یہاں پر امام نے کیا کیا, اپنا ہاتھ رکھ کر, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو. یہ واقعے کی میں نے زحمت کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ اس میں 2 پیغام ہیں جو آج کی میری مجلس کو ریلیٹ کر رہے. اس لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ وہ ہے کہ لبیک یا حسین کا ٹوٹل جواب ہے. یہ اگر سمجھ میں آپ کو آج آ جائے بامبے میں تو آپ جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پہ کہہ سکتے. یہ امام کو اس واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام چاہتا کیا ہے, واٹ ہی نیڈز ایکچولی فرام شیعہ. اب یہ بولیے کہ امام نے ہاتھ رکھا, غور سے سنو,
امام نے ہاتھ رکھا، شفا دی، کیور کیا، پیچھے ہٹ گئے اور کہا پروردگار، اور کہا کیا امام نے؟ ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی۔ شفا دی کس نے؟ کس نے شفا دی؟ امام نے دی۔ لیکن امام نے کہا کیا؟ کہ اللہ نے دی۔ جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا۔ کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا نہیں؟ میں، میری عبادت، میرا گھر، میرا حسن، میرا ڈونیشن، میرا پیسہ، میں اتنے نیک کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں جب دیتا ہوں رمضان میں کسی کو، یا کسی کو کبھی بھی ڈونیشن دیتا ہوں، کبھی مدد کرتا ہوں، تو میں اپنے نام کا ایک نیم پلیٹ بھی رکھتا ہوں نا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بامبے کی بات نہیں کر رہا، رمضان میں 10-10 20-20 کلو اناج بانٹا گیا، ہر پیکٹ کے ساتھ نیچے with the best compliments، کمپنی کا، اپنے کمپنی کا نام۔ تم اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو؟ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو یا اللہ کے نام پہ دے رہے ہو؟ اس کے بعد کہا ایسا نہیں دوں گا، میں بامبے کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہیں کروں گا، لائن بنا کے کھڑے رہو، سائن کرو پیپر پہ کہ تم نے لیا۔ کیا تصویر، یہ کیا ہے؟ یہ شیعت ہے؟ امام اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ یہ لبیک یا حسین پوری زندگی بولتا رہے؟ تم مارکیٹنگ کر رہے ہو، تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ تم ہر مہینے ڈونیشنز دیتے ہو، ہر مہینے چاول اناج بانٹتے ہو غریبوں میں، تم غریب کی عزت سے کھیل رہے ہو۔ یہ طریقہ شیعت کا ہے؟ تم اس امام کے ماننے والے ہو، تم اس حسین کے ماننے والے ہو، تم اس مولا علی کے ماننے والے ہو کہ جو رات کی تاریکی میں غریب کے دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا تھا۔ امام حسین کے سامنے کوئی فقیر آتے، کوئی بیگر آتا، مانگتا تو حسین یوں کر کے نہیں دیتے۔ تاریخ کا، پوری تاریخوں میں کہ جب امام کے سامنے کوئی آ کے مانگتا تو امام سر کو جھکا لیتا، سر کو جھکا لیتا، جھکا کے دیتا۔ پوچھا کیوں آپ ایسا دیتے؟ تو کہا میں اس کے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالوں، اس کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ جب امام کے گھر پہ کوئی آتا، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے دیتے۔ ہمارا سٹائل یہ ہے کہ اگر ہم کو دینا ہے تو 10 آدمی کو ساتھ لے کے جانا ہے، تصویر لینا ہے۔ کس کے لیے؟ ایسا کرو وہ پورا اناج لے کے جا کے سمندر میں ڈال دو۔ بلیو می، حسین کبھی بھی اس کی لبیک، اس کی سروسز آفر نہیں کریں گے جو تم کسی غریب کی عزت کو خراب کر کے تم اس کو پوری زندگی سرو کرو۔ حسین تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ پہلی چیز اس محرم کے مجالس میں اب تک جو کیا وہ کیا، اب ایک نیا پیج سٹارٹ کرو۔ اب یہ سوری بولو اور بولو مولا سے کہ مولا میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں کبھی بھی کسی غریب کو اس طرح ڈونیشن، اس طرح مدد، اس طرح ہیلپ کبھی نہیں کروں گا۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ، محرم اتنا بابرکت مہینہ کہ تم جو مانگو وہ حسین تمہیں عطا کرے، لیکن اس مہینے میں اگر ہم لوگوں کو بتا کے، مارکیٹنگ کر کے یہ کام کریں گے تو کیسے بابا، کیسے تمہاری سروسز کو، تمہارے کام کو حسین کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ حسین کا بیٹا میں کہہ سکتا ہے امام کو زیب دیتا، میں سوائے امام کے کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی کو زیب نہیں دیتا۔ انسان کو تو زیب ہی نہیں دیتا، ہم کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں بڑا ڈونر، میں بڑا ڈونیشن دیتا ہوں، میں اس کی مدد۔ سو واٹ یار، say thank you to your امام کہ at least you are getting chance۔ شکر ادا کرو کہ مولا نے تمہیں موقع دیا، اور اس کے لیے اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو۔ فائدہ کیا ہے؟ پورا 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو نا، وہ 1 لاکھ لے جا کے سمندر میں ڈال دو بامبے کے۔ مثال دے رہا ہوں میں، جو کرے، میں جنرل میسیج دے رہا
کیسا مت کرو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمارا یہ حساب ہے کہ اگر میں اس کی مدد کروں، کوئی میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی پلیز ہیلپ می، میں اتنا نیڈی ہوں، میں پہلے چیک کروں گا کہ اگر اس کو ہیلپ کروں گا تو میرا انٹرسٹ کیا ہے اس میں. کتنی اچھی بات ہے نا. میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ میرا نام ہو رہا کہیں مارکیٹ میں، میرا نام آ رہا عابد بلرامی کا. اگر نام آ رہا تو میں اس کے پورا فول ہارٹیڈلی جا کے ہیلپ کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ہیلپ نہیں کرنا ہے، اس کو میرا نام ہی نہیں رہا، میرا نام کا کوئی بول بالا نہیں ہو رہا، تو بولتا بابا جاؤ. دس از رانگ. یہ لبیک یا حسین نہیں ہے. کوئی کام کرو چھپ کے کرو، پوشیدہ رہ کے کرو، کسی کو بتا کے مت کرو. یہاں میں اگر لائف میں ہے، زندگی میں میں کو نہیں نکالو گے. یہ بات عورتوں میں بھی، ہماری ماں بہنوں میں بھی. میرا حسن، میرا زیور، میرا یہ، میرا گھر، میری گاڑی، واٹ از دس؟ میری عبادت. آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع رضوی کالج کی چوتھی مجلس میں مجھے سن رہا، کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ سلمان ایمان کے 10 درجے پر ہے، ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر ہے. کبھی بھی سلمان نے ابو ذر کے سامنے یہ نہیں کہا میں 10 کا تو 9 کا. یہ لوگ ڈونرز تھے. آپ کیا سمجھ رہے؟ میسا میں تمار کوئی غریب آدمی نہیں تھا، کھجور کا بزنس تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا. سلمان کوئی غریب پور مین نہیں تھے، کھیت تھے ان کے. ابو ذر غریب آدمی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تھا. یہ راتوں میں جا کے مولا علی کی سیرت پہ عمل کر کے غریبوں کی مدد کرتے، لیکن مارکیٹ میں مدینے میں آ کے نہیں کہتے کہ میں نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. فائدہ کیا ہے؟ پوری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. ایسے لوگ ہم نہیں سمجھ رہے. پلیز پلیز میری بات پہ تھوڑا سا غور کریں. آپ نہیں سمجھ رہے کہ کتنا بڑا نقصان شیطان آپ سے کروا رہا. آپ کا تو مال جا رہا، آپ تو ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ دے رہے، آپ رمضان میں اتنا 100-200 کلو اناج بانٹ رہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دانہ چاول کا، ایک دانہ گیہوں کا، ایک ویٹ کا ایک دانہ، شکر کا ایک چھوٹا سا دانہ، اور کوئی چیز جو بھی آپ دے رہے، وہ ایک دانہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. بندہ پکارے گا، بندہ کہے گا کہ پروردگار 20 سال رمضان میں نے اناج بانٹا، یہ کہاں چلا گیا؟ شاید تیرے فرشتوں نے لکھنا بھول گئے. اس لیے کہ ہم کو عادت ہے نا بلیم کرنے کی ایک دوسرے پہ. فرشتے بھول گئے، جبکہ آپ کو معلوم نہیں. آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی فرشتوں کے پاس بھی آ گئی. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں کے پاس آئی پیڈ ہے. میں بلیو می، میں کیا کہہ رہا آپ سے، ان کے کمپیوٹر میں وائرس نہیں آتا، ان کا نیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. ایک ایک چیز لکھتے ہیں. جب بندہ کہے گا کہ میں نے تو اتنا دیا، کہاں چلے گیا، تو پرنٹ آؤٹ نکالیں گے بلینک، کہیں گے کہ تو نے دیا تھا لیکن فوراً اپنا نام بھی تو کیا تھا، تو جس کے لیے نام کیا تھا جا اس سے اجر مانگ، اللہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ تو what is the use؟ فائدہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین. امام حسین اگر ایکسیپٹ نہیں کرے تو فائدہ کیا؟ حسین بولے کہ میں تو اپنے چاہنے والوں کو ایسا دوں اور تم مارکیٹ میں بتا کے اس کی عزت نکالو. چل بات پڑے محمد وآل محمد. This is very very important, very very important کہ چیک کرو 1 روپیہ بھی کسی کو دے رہے تو یہاں سے دو. میں کو اپنی لائف سے نکالو. ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میری عبادت ہے، میری عزاداری ہے،
دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. عبادتوں میں، عزاداری میں نو کمپٹیشن. یہاں پہ خلوص چاہیے. خلوص کے ساتھ ہو گئے تو حسین تمہاری ہر عبادت کو ایکسپٹ کرے گا. اگر تمہارے پاس خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانا ہے، یہ لوگوں سے اپنی عزت کی بھیک کیا مانگ رہے ہو؟ عزت کی بھیک مانگنا ہے تو حسین ابن علی سے مانگا. سمجھے؟ لبیک یا حسین، اٹس ناٹ ایزی، لیکن یہ ضروری ہے. یہ کہا، امام نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے دیا. آپ دیکھیں گے امام کیا جواب دے رہا ہے. اس کے بعد امام نے اپنے گھوڑے کو موڑ کے آگے چلنے لگے. غور سے سنو، آگے چلنے لگے تو ابراہیم پیچھے پیچھے دوڑنے لگا. کہنے لگا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا، مولا مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ. چند قدم امام آگے بڑھے. پلیز غور سے سنو، دوسرا میسج لبیک یا حسین کا. وہ آگے بڑھے، امام رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جا. ابراہیم نے کہا مولا، اچھا ابراہیم محبت میں آ رہا تھا. امام سے اتنا پائس انسان تھا، یہ اتنا پائس تھا کہ امام نے اس سے ملاقات کی. ہم تو اتنے پائس نہیں ہیں. آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا. ہمارا کمپٹیشن عبادتوں میں، ہم فوراً کوئی عبادت کریں، فوراً مارکیٹ میں لا کے بولے کہ میں تو یہ نماز پڑھتا ہوں. ارے بابا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بول کے ان سے واہ واہ کروانا چاہتے ہو؟ یہ عبادت تو کر لی. شیطان نے کہا اچھا تم نے عبادت کر لی، اب میں تمہاری عبادت کو خراب کرتا ہوں. اس نے کہا کچھ مت کرو، تم جا کے لوگوں کو تو بول دو کہ تم نے یہ نماز پڑھی، یہ دعا کری، یہ اتنی عبادت تم کرتے ہو روز. تم آپ نے بولا اور گیا. ہر چیز کو چھپاؤ. یہ کرنے سے انسان میں ایک ایگو پیدا ہوتا ہے کہ میں سماج کا سب سے بڑا عبادت گزار، رات بھر کر کے عبادت. کبھی کوئی علی کا چاہنے والا اس زمانے میں کبھی نہیں بولتا تھا. سلمان، بوذر، میثم، ان لوگوں کے پیشانیوں پہ گھٹے تھے. آج کے دور میں آغائے بہجت آپ کے سامنے ہے. میں پڑھوں گا، بتاؤں گا کہ 4 سال پہلے اسی صدی کا نا، اسی سینچری کا، ابھی 4 سال پہلے جس کی ڈیتھ ہوئی، آغائے محمد جواد بہجت، کیا پرسنالٹی تھی. کوئی اور پلانٹ کے نہیں تھے، اسی پلانٹ کے تھے. کیسی پرسنالٹی، کیسا تقدس، کیسا پائس انسان، کیسا تقوی، کہ اس کا عالم ہے عبادتوں کا، کہ وہ زبان سے بولتا ہے، اس کی ہر دعا پوری ہوتی ہے. اس کا کردار ایسا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی اپنی عبادت کو ظاہر نہیں کرتا. ڈونٹ ویسٹ یور نماز. اپنی نمازوں کو ویسٹ مت کرو، اپنے ڈونیشن کو خراب مت کرو، اپنی عبادتوں کو ضائع مت کرو. تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو تم لبیک یا حسین اس کو کبھی قریب نہیں کرتا جو شو آف کرتا ہے، جو اپنی عبادتوں کو بتاتا ہے، جو اپنی لوگوں کے سامنے کروانا چاہتا. جو بھی مانگو تم حسین کے پاس خلوص کے ساتھ جاؤ، سر جھکا، حسین سر اٹھا کر معاشرے میں عزت دے دے گا تم کو. بابا زبردست صلوات پڑھ لیں. زندہ دوستو، وقت تیزی سے گزر رہا، تیزی سے 45 منٹ ہو گئے، 45 منٹس ہو گئے. پلیز ڈونٹ ویسٹ یور عبادات. لوز مت کرو اپنے عبادات کا. اب سنو، امام نے رک کے کہا ابراہیم واپس جاؤ. اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. محبت پیار سے کہہ رہا ہے، مولا ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون. پیچھے بھاگنے لگا مولا کے. 2 دفعہ امام رکا. اور سے سن، امام رکے، محبت میں جا رہا ہے، امام کے لب میں آگے بڑھ رہا ہے، بڑا پائس انسان ہے. دوسری دفعہ پھر وہی جملہ کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو.
मौला रुके का इब्राहिम वापस। तीसरी मर्तबा जब वो फिर दौड़ने लगा तो इमाम ने रुक के एक जुमला कहा। इमाम ने रुक के कहा, इब्राहिम ये मोहब्बत कैसी है जिसमें इताअत नहीं है। ओबीडियंट सी चाहिए इमाम को, ओबीडियंट शिया चाहिए। प्लीज मेरी जुमलों पे गौर करो। हमारे इस्लाम में वो मोहब्बत नहीं है, दीवानगी नहीं है मोहब्बत में। दीवानगी क्रेजीनेस है, क्रेजीनेस नहीं है इस्लाम में। मोहब्बत मारिफत की है। मैं क्या कह रहा आपसे? इमाम ने कहा, इब्राहिम वो मोहब्बत कैसी जिसमें इताअत नहीं। खत्म हो गया इब्राहिम, रुक गया, एक इंच आगे नहीं बढ़ा। कहा, मौला आई एम सॉरी मौला, आई एम सॉरी मौला। इमाम ने कहा, वापस जाओ, ये ओबीडियंस पैदा करो, ये ओबीडियंस ही पैदा करो। लब्बैक या हुसैन, इसका मतलब है करबला में जितने, अभी मसाब पे नहीं आया, करबला में जितने थे वो टोटल डिवोशन के साथ इमाम के साथ। आपके सामने वाकयात नहीं है कि बीबी शबे आशूर, बीबी ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि भैया कि तुमने इम्तिहान ले लिया अपने चाहने वालों का, कहीं छोड़ के ना चले जाएं। ये आवाज बीबी की चाहने वाले को पता चल गया कि शहजादी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। जोहर ने क्या किया? कहा, हबीब यहां आओ, मुस्लिम यहां आओ, हिलाल यहां आओ। पूरे अंसार को जमा किया, अली की बेटी के खेमे के दूर जाके ठहरे। फिजा को बुलाया, बुला के कहा, अली की बेटी से कह दो, हमारी शहजादी से कह दो कि ये तलवार हमारे हाथ में, हम अपनी गर्दनों पे तलवार रखते हैं। अब बीबी से कहो कि हुक्म दे, हम अपनी गर्दनों को अपने हाथों से खलम कर दे, काट ले। इताअत ये है कि इमाम को भरोसा नहीं। तो उस वक्त इमाम ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने बीबी से, इमाम ने कहा, बहन इन लोगों ने अपने हक को अदा किया, अब तुम भी हक को अदा कर दो। तो शहजादी ने फिजा से कहा, जाके मेरे भाई के चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। ये रिगार्ड है, ये इज्जत है, ये इज्जत है, ये इज्जत है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये रिगार्ड मिलेगा कि अगर पास होकर तुम लब्बैक या हुसैन कहोगे। लब्बैक या हुसैन का सबसे बड़ी चीज है, ये दो चीजों को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो कि मैं। आज जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा ये मैंने नुकसान पहुंचाया। शिया कभी मैं नहीं कहना, मैं ये मेरे कान पक गए, मैं सुन के। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, मुझे पता है कि कहां के लोग किस तरह बात करते। क्यों? वाई आर यू वेस्टिंग योर अमाल? वाई इतने नेक। मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं यहां के लिए नहीं दे रहा। मैं जो मेरी मजलिस सुन रहा, अगर किसी में है, मुझे पता है बॉम्बे में किसी के पास मैं नहीं, यहां तो है ही नहीं। मैं एक जनरल मैसेज दे रहा कि अगर किसी के पास मैं है तो अपने आमाल को लूज मत करो, अपने आमाल को वेस्ट मत करो, तुम्हारे आमाल खराब होंगे। लब्बैक या हुसैन का तुमको जवाब देना है। कम से कम ये 2012 का ये जो मुहर्रम है, 1434 हिजरी का, इस मुहर्रम में आज मैं चौथी मजलिस रिजवी कॉलेज की कह रहा ना, तो कम से कम इस चौथी मजलिस का ये 2 गिफ्ट अपने आप को मत दो। आज ये फर्श अज़ा पे बैठकर हुसैन इब्न अली से वादा करो, किसी और से मत करो, अपने इमाम से करो। कहो, मौला अब तक जो मैंने मैं किया है ना, अब नहीं करूंगा। और मौला मैं आज से ओबीडियंट शिया बन के जिंदगी गुजारूंगा। तो आप देखो कि इस साल मुहर्रम में अगर आपने ये 2 चीजों को अडॉप्ट कर लिया और इन 2 चीजों को छोड़ दिया तो यू डोंट नो कि हुसैन की रजा कितनी मिल जाएगी, हुसैन राजी कितना होगा। कम से कम आप कह सकते हैं, मौला ये 2 चीजें आपको पसंद नहीं इसलिए मैंने छोड़ दी, ये लाइफ में से निकालो इस लाइफ में से।
دعائیں پرابلم کریں گی، قبول نہیں کریں گی. تمہاری زندگی میں پرابلم آئے گا، پریشانیوں میں گھر جاؤ گے. یاد رکھو یہ تو کرم حسین ہے. ایک نظر کرم امام کی ہٹ جائے ہمارے پاس سے تو ہم پریشانیوں میں گھر جائیں، پریشانیوں میں گھر جائیں. آج اس استغاثے کو میں نے آپ کو دیا. 7 دن، یہ 12 دن میں نہیں کرنا یہ استغاثہ. فرسٹ 12 ڈیز میں امام کا 13 محرم سے کرنا جو میں نے دیا ابھی ابراہیم کا. یہاں بامبے میں کریں، جہاں جو میری آواز سن رہا، جہاں جہاں سن رہا، اس کے لیے یہ استغاثہ چوتھی مجلس کا گفٹ ہے. آپ کر کے دیکھنا. اس نے 7 دن کیا تھا، دل سے کیا تھا. امام سے ملاقات ہو گئی. کوئی پرابلم آپ کا ہے، کوئی ایشو آپ کا ہے، بچوں کا ایشو، میرڈ لائف کا ایشو، گھر کا ایشو، رزق کا ایشو، بزنس کا ایشو، اینی ایشو، اگر آپ نے یہ استغاثہ کیا امام کا، ٹرائی کرنا اس امام کا استغاثہ. 13 محرم سے 20 محرم تک میں ہوں بامبے میں. 13 محرم سے سٹارٹ کرو، 20 محرم کو ختم کر دو. 7 ڈیز میں آپ دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ کہ اتنا زبردست یہ استغاثہ ہے کہ کوئی انسان کیسا بھی پرابلم میں ہے اس کا پرابلم امام سالو کرتا ہے. لیکن یہ کنڈیشن ہے دوستو، یہ کنڈیشن ہے. آپ کو یہ پرامس امام کو اس وقت کرنا ہے یہ استغاثہ کرنے سے پہلے کہ مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں کبھی بھی اب میں نہیں کروں گا، میں کبھی بھی کوئی عمل لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کروں گا، اور دوسری چیز میں آپ کا اوبیڈینٹ شیعہ بن کے زندگی گزاروں گا. یہ 2 وعدہ کر کے تم 7 ڈیز کا یہ عمل کرو. جو حاجت ہے تمہاری 1 لاکھ حاجت ہے تو فرزند زہرا وہ لاکھوں کو حاجت کو پورا کر سکتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ. یہ مجلسوں کا اہتمام، یہ مجلسوں کا ذکر، یہ سب سے بڑی چیز ہے. دوستو 50 منٹ ہو گئے، مجھے مجلس کو ختم کرنا ہے. اب یہ ٹاپک چلے گی کل. میں آج کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا لیکن اسی میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. بس یہ 2 چیزیں بھی اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک چیز یاد رکھے، زندگی میں 24 گھنٹے میں ہمیشہ ایک چیز سوچنا کہ آج میرا مولا کیسا راضی کرے، میں مولا کو راضی کیسے کروں، مولا کو ہیپی کیسے کروں. آپ مثال کے طور پہ کہیں جاب کرتے ہیں، کسی کے پاس جاب کرتے تو جب جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے کیا آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہمیشہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے وہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے. نہیں کوئی ایسا جاب کرنے والا ہے کہ بولا یار میرا امیڈیٹ باس راضی ہو میں تو میں اپنی مرضی چلاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. انسان ہمیشہ یہ چاہتا کہ اس کا باس ہمیشہ راضی رہے. دنیا کے باس کو خوش کرنے سے بہتر بگ باس کو خوش کرو نا. ہمارا بگ باس حسین ابن علی ہے، امام حسین ہمارے بگ باس ہے. بگ باس کو کیپ ہم ہیپی دین یو سی دا ریزلٹ. کیپ ہم ہیپی نا، امام حسین کو ہیپی کرو نا. بگ باس ہے ہمارے. امام حسین اگر راضی ہو جائے نا تو آپ کے یہ بزنس کے، آپ کے گھر کے ہر ایشو دور ہو سکتا. لیکن لبیک کہو ویسے. میں لڑکیوں سے بھی کہہ رہا کہ آپ ان کو خوش کرنے سے بہتر بگ باس کو خوش کرو، پھر دیکھو تم اپنی لائف میں گرو کیسے کرتی ہو. بہت بڑا ایشو. بہت میں ایم ریئلی تھینکفل ہاں. بامبے کی خواتین ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے. اتنا چینج آ رہا، دیٹس ویری گڈ. لیکن ادھر آ رہا ادھر نہیں. میں یہاں پہ بھی چاہتا چینج. میں یہ ایسی کہہ رہا، مجھے پتا ہے آپ لوگ بالکل پرفیکٹ ہیں. ادھر تو ڈراسٹک چینج ہے، ایبسولوٹلی بگ چینج. دیٹس ویری گڈ. تبارک مولا خوش رکھے. یہ محرم کا صدقہ ہے، یہ حسین کا کرم ہے، میرے مظلوم امام کا کرم. دوستو 5 محرم کی رات کتنی تیزی سے یہ محرم گزر رہا ہے انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. 5 محرم کی رات آ گئی. آپ کو پتا ہے
اس رات میں کن شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے؟ ان بچوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کنبے کی رونے والی بی بی کے بچے. آج 5 محرم پورے شہر میں ایک ہی ماتم ہے کہ زینب کے بچے شہید ہو گئے. بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. غریب سیدانی، غریب سیدانی. یہ وہ بی بی ہے زینب کہ جس نے پورے کنبے کا ماتم کیا. کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی قاسم و محمد کا ماتم کیا، کبھی حسین کا ماتم کیا. ایک زینب ہے پورے کنبے کی رونے والی ہے. پوری کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زینب نے کبھی بھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. عزیزو، یہ اون و محمد، یہ وہ شہید ہیں کہ کم سنی میں بچے ماں سے جدا ہو گئے. اور بی بی ان بچوں کو اتنا ماں ہے، کتنا چاہتی ہوگی، لیکن بچے ایسا جدا ہوئے کہ ایک ہی ساتھ دونوں لاشیں خیمے میں آئیں. اب زندہ رہے تو زینب کو اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. اللہ بی بی کے روزے کے حالات کو صحیح کر دے. عزیزو، آج بھی جب زائر جاتا ہے بی بی زینب کے روزے پر تو وہ غربت ہے کہ یہ وہی سیدانی ہے کہ جس شام میں اسیر ہو کر آئی تھی، جس شام میں زینب کا یہ عالم تھا کہ نجف کا رخ کر کے کہا تھا بابا تیری بیٹی زینب کر دربار میں جا رہی، بابا آ کے میری مدد کرو. یہ وعدہ لیا تھا علی سے کہ وہ بی بی یزید کے سامنے ننگے سر گئی. یہ وہ زینب ہے. آج اسی زینب کے اللہ پرسہ دے کہ بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول کرو. اون و محمد یہ وہ بچے ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے، حسین علی اکبر کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ سامنے چراغ جل رہا ہے اور لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر ہے. ماں چراغ کی روشنی میں بچے کے بالوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی اکبر کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. حسین ام فروہ کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے قاسم بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی ام فروہ کہہ رہی ہیں میرے لال کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. پھر امام بی بی رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا ایک ماں ہے اور سامنے جھولا ہے. اس جھولے کے پاس ماں کا سر ہے. ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کل ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو پیش کرے گی. ارے تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے. یہ رباب کی فریاد ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے. اس کے بعد حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی زینب مولا علی کے جنگ کے واقعات، جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سناتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارے دادا نے ایسی جنگ کی، تمہارے نانا نے ایسی جنگ کی. چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل اجازت دلوائیے پھر دیکھنا. عاشورے کا دن آیا، سارے انصار شہید ہو گئے. دولہا کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی. زینب نے کہا بچوں ابھی گئے نہیں؟ تو بچوں نے کہا کہ اماں ہم جب آقا سے کہتے تو وہ کہتے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ بس یہ کہنا تھا. زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا، محمد کا ہاتھ پکڑا، دونوں بچوں کو حسین کے خیمے کی طرف لے کر چلی. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا تو کہا بچوں ماں کو سفارش کرانے لا رہے ہو. اسی طرح پرسہ دے.
یہ زینب کے بچوں کا ماتم ہے، زینب کے بچوں کا ماتم ہے۔ 5 محرم کی رات ہے، امام نے اجازت دی، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، اور محمد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 12 13 14 سال کا سن ہے، دونوں شہزادے چلنے لگے۔ زینب نے آ کے بچوں کو، جب بچوں نے آ کے ماں سے خدا حافظ کے لیے رخصت کے لیے آئے تو زینب نے دونوں بچوں کو پیار کیا۔ ماں نے پیار کر کے ایک جملہ کہا، زینب نے کہا بچوں میں جانتی ہوں کہ تم بہت پیاسے ہو، بہت بھوکے ہو، لیکن بچوں یاد رکھنا جنگ لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے۔ اسی طرح تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو، تکلف سے گریہ مت کرو، سر پیٹ کے رہو، سر پیٹ کے رہو۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے، خوب جنگ کی، خوب جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے جب ہر طرف سے گھیر لیے گئے تو بچوں نے پکار کے کہا کہ آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر تلوار لے کر میدان میں نکل گئے۔ عزیزو جب پہنچے تو بچوں کی کچھ جان باقی تھی، ان کو اٹھایا حسین نے۔ دونوں بچوں نے ایک ہی سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں نے آخری وصیت یہ کی کہ اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ اسی طرح پرسا بس 4 راتیں اور باقی ہے۔ آج اس بی بی کو پرسا دو، جو کنبے کی رونے والی میتوں کو اٹھایا گیا۔ ان کی میت کو عباس نے اٹھایا، محمد کی میت کو علی اکبر نے اٹھایا۔ دونوں میتیں خیمے میں آئی، بیویوں نے جا کے زینب کو سنبھالا، کہا بی بی بچے آئے ملاقات کو چلو۔ زینب نے آ کے 2 لاشوں کو دیکھا، ان لاشوں کے درمیان اللہ کا شکر ادا کر کے کہا پروردگار یہ قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے۔ میرے بھیا کو بچا لے۔ عزیزو بس میں نے زحمت تمام کی۔